سید صاحب کا رنگ اگر گورا ہے تو لوگ مانتے ہیں، اور سید صاحب اگر سانولے ہیں تو بولتے ہیں یار سید صاحب ہے، اگرچہ ان کے پاس شجرا ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے. ہاں سمجھے. تو یہ حال ہے کہ یعنی وہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ ناپتے ہیں کہ یار یعنی سیادت کا معاملہ بھی معاذ اللہ. اور وہ سید صاحب غریب ہے تو سید تو بالآخر سید ہے نا. خون رسول تو سب میں یکساں ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی اپنی نسبتوں کو پہچان کر اس کو سلامت رکھتا ہے تو وہ بہاریں اس کو مل جاتی ہے. مگر عوام کا حال یہ ہے کہ 500 کلومیٹر سے ہم آئے تو سید صاحب بول بول کے قدموں کو چوما، ہاتھ کو چوما. پڑوس میں کوئی سید صاحب رہتا ہے اور غریب ہے تو کبھی پوچھنے بھی نہیں گئے کہ آپ کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں. یہ حال ہے. 500 کلومیٹر سے دوری سے، 1000 کلومیٹر سے دوری، 1000 کلومیٹر کی دوری سے ہم نے بلایا مقرر کو، مفتی صاحب کو، مولانا کو. 25,000 روپیہ، 30,000 روپیہ ایک رات کا ہم نے دیا. وہ بھی ایک رات بھی نہیں بلکہ 2 گھنٹے کا. عرس ہوا، ابھی آپ کے بھساول میں بھی ہوا ہوگا نا. میں تو کھلے طور پہ کہتا ہوں مجھے بلاؤ، نہیں بلاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سمجھے. کیونکہ الحمدللہ اگر سال کے 365 دن بھی دے دوں نا تو اس وقت غوث پاک کا کرم ایسا ہے کہ 365 دن فل رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو ابھی عرس کا پروگرام ہوا. عرس کا پروگرام 10:10 یا 10 بجے ختم. تقریر کا پروگرام ہے نا حضرت. دوسرے دن ڈھم ڈھماڈم ڈھم بجا. پہلے دن یا دوسرے دن جو بھی ہے 12 بجے تک برابر چلا. وہی لوگ جو کرا رہے ہیں ڈھول بجنے کے لیے پرمیشن برابر آ رہی ہے. مولانا تقریر کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ حضور بولے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. ایک دن پہلے پریشر نہیں تھا جب ڈھول بج رہے تھے تب. مولانا تقریر کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ حضور بولے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. ایک دن پہلے پریشر نہیں تھا جب ڈھول بج رہے تھے تب. دھناکے دار جو بج رہے تھے اس ہاتھ سے بھی بجاؤ، اس ہاتھ سے بھی بجاؤ، سمجھے. ایسا بھی بجانا جائز، ایسا بھی بجانا جائز اور ایسا بھی بجانا جائز. وہ جب بجا تو 12 بجے تک برابر چلا. دوسرے دن 10 بجے حضرت پرمیشن کا پرابلم ہے، سمجھے. پرمیشن بڑی مشکل سے ملتی ہے، پھر اگلے ٹائم ملے گا نہیں، جلدی جلدی کروا دیجئے. تو یہ حال 30,000 روپے، 50,000 روپے قوال کو بلا کر، وہ بھی چھلا ہوا مکمل، سمجھے. ہی ہے یا شی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھے. بال بھی اتنے پیچھے سے بڑے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے دیکھنے والا سمجھنے نہیں آئے گا کہ تو چال رہا ہے کہ 30 سال لی ہے، سمجھے. یہ سمجھتا نہیں ہے، سمجھے. تو ذات ہوتا کتنی ذات ہوتی، یہی نہیں سمجھتا ہے. تو سامنے آنے کے بعد میں سمجھتا ہے. ابھی میں ایئرپورٹ پہ آ رہا تھا، ایئرپورٹ سے کہیں پر جو ہے وہ بیچ میں جو ہے فلائٹ سے سفر ہوا میرا، تو گیا تو ممبئی ایئرپورٹ پر. تو ایسا ہوا کہ میرے پیچھے ایک شخص، تو اس کے بال جو ہے وہ
चाइनीज जैसे होते वैसा वो था, छोटा। तो उसके बाल जो है वो ऐसे बंधे हुए थे पूरे, वो आजकल वो हेयर बैंड लगाते हैं लड़के, समझे, और उसके बाद में वो चोटियां वगैरह, तो ऐसे बाल बंधे हुए थे। तो मेरे आगे एक आदमी, मेरे पीछे वो, और बीच में मैं। तो जो जैसे ही चेकिंग कर रहे थे तो मैं थोड़ा देखकर चौंक गया। पहले तो मैं पीछे नहीं देखा, मेरे सामने के जो बाजू वाले लोग थे वो सब उसको देख रहे हैं। तो मैं बोला यार मैंने तो ऐसा कुछ पहना नहीं है कि जो मुझे देखा जाए। तो मैंने गौर किया तो देखा कि पीछे, तो मैं एकदम चौंका। मैं चौंका कि ये लड़का है कि लड़की है। उसमें से कुछ